اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا واستغفرہ یا رکو گے تو واستغفر. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سورہ نصر، اس کا نام نصر ہے کیونکہ پہلی ہی آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے. نصر کہتے ہیں فتح کو، جیت کو، یا اللہ رب العالمین کی وہ مدد جو جب آ پہنچی تو اس وقت لوگ اللہ رب العالمین کی اس مدد اور نصرت کو دیکھ کر فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. اس صورت کا جو شان نزول ہے، یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے اندر ایام تشریق کے بیچ میں مینا کے مقام پر نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر 3 خوشخبریاں مسلمانوں کو دی گئی ہیں. اور یہ صورت دراصل واقعے کے پیش نظر تو مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مقام اب مدینہ بن چکا تھا، تو اس لیے یہ صورت مدنی کہلاتی ہے. یعنی حالات کے اعتبار سے، کانسیپٹ کے اعتبار سے تو یہ صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس وقت میں اللہ کے رسول کا گھر، اللہ کے رسول کا مسکن، اللہ کے رسول کا جو گہوارہ تھا وہ مکہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ مدینہ تھا. تو ہجرت کرنے کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتوں کے نام سے مشہور ہیں اور مانی بھی جاتی ہیں. اب مان لیجئے ہجرت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ رہے تھے؟ مکہ کے اندر. لیکن کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوگا کہ مکہ سے کہیں دور سفر کیا گیا اور راستے میں مکہ کے باہر کوئی صورت نازل ہوئی، تو اس صورت کو کیا کہیں گے؟ مکی صورت ہے نا، چاہے وہ مکے کے باہر ہی نازل ہو رہی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے تھے تو وہ صورت مکے کے باہر ہونے کے نازل ہونے کے باوجود بھی مکی کہلاتی ہے. اسی طرح ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر بار کو، تمام ساری کیفیتوں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے، اب چاہے مدینے کے باہر ہی کوئی صورت نازل کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ مدنی صورت کہلاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں ہیں کہ یہ صورت یعنی سورہ نصر قرآن کی نازل ہونے والی آخری مکمل صورت ہے. اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ 10 ہجری میں ذی الحجہ میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس دنیا سے وفات پا گئے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر جن باتوں کا، جن 3 خوشخبریوں کا، جن 3 نعمتوں کا ذکر ہے، وہ دراصل اسلام کی وہ 3 نعمتیں ہیں کہ جب اسلام سمجھیے پورے طور پر مکمل ہو چکا تھا. اور جب اسلام مکمل ہو چکا تھا تو اب وہ باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں کہ جو ایک فتح کے بعد جو کنڈیشن لوگوں میں امن اور سکون کی ہوتی ہے، اور لوگ اس فتح کے بعد آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے ماحول میں آنا چاہتے ہیں، تو اس ماحول کا اور اس لوگوں کے آنے کا ذکر ہے. اب دیکھیے اس صورت کو ذرا غور سے دیکھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح مطلب جیت، اور اللہ کی مدد جب آپ پہنچے، یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی جب ایسی کیفیت آ جائے کہ اسلام کے سارے چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. اب اسلام صرف وحی پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے بعد بالکل مکمل ہو گیا. اب اسلام ایک اپنا ماحول پیدا کر چکا ہے. اسلام پودے سے پورا پیڑ بن گیا، اور وہ پورا پھلدار پیڑ بن کر لوگوں کو پھل بھی دے رہا ہے اور چھایا بھی پہنچا رہا ہے. اب سارے ظلم و ستم کے بادشاہتیں، ظلم و ستم کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب سارے کرائم بالکل ختم ہو چکے ہیں، عورتوں کے حقوق جو تھے وہ پورے ہو چکے ہیں،
مردوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. جب یہ تمام باتیں پوری ہو چکی تو اب تمہارے اندر کیا ہوگا، ایک ماحول اور ایک سوسائٹی پیدا ہونی چاہیے، ایک سسٹم تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم اسلام کا مکمل ہونا. جب یہ سسٹم سارا ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا کہ اب لوگ اس اسلام کی اچھائی سے متاثر ہو جائیں گے. تو یہ جب پورا ہو جائے گا تو یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی فتح جو اللہ تم کو پہنچائے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اسلام اب پورا ماحول دنیا میں بنا چکا، اپنے اس کے اندر ناانصافی ذرہ برابر نہیں ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اب وہ لوگ جو ظلم میں جی رہے تھے، جو ناانصافی میں جی رہے تھے، اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جب ایسے ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مدینے کے اندر ایک نئی سلطنت پیدا ہوئی ہے جس کا نام اسلام ہے، اب وہاں سب کو برابر حقوق ملتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، عورتوں کے حقوق ملتے ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، حرام کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. جب یہ تمام ماحول لوگوں نے دیکھے اسلام کے مکمل ہونے کے بعد، تو اب کیا ہوا، لوگ اس اسلام سے متاثر ہو کر کیا کر رہے ہیں، جوق در جوق، فوج در فوج، لشکر بلشکر، قبیلے بقبیلے اسلام کے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے. تو یہ ہے وہ چیز. اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے گی تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ لوگ گروہ گروہ بن کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ چیز کیا تھی؟ یہ چیز 9 ہجری سے شروع ہو گئی تھی، یعنی اس سورت کے نازل ہونے سے 1 سال پہلے یہ کیفیت مکہ کے اندر شروع ہو چکی تھی. وہ کیا تھی کہ جب اسلام مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کے اندر، تو مکہ کی ساری ظلم کی طاقتیں ٹوٹ چکی تھیں. مکہ کے اندر جو ظلم کی طاقتیں تھیں، جو ناانصافی کی طاقتیں تھیں، جو بت پرستی کی طاقتیں تھیں، فتح مکہ کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی وہ کیا ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی. اس کے بعد جو رہ گیا تھا وہ صرف اسلام کا نام رہ گیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر پھر اللہ کے رسول کا جب یہ کردار لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو اس کردار کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک ماحول، ایک متاثر کن لمحہ پیدا ہو گیا. اور پھر وہ دھیرے دھیرے یہاں سے سفر شروع ہوا 9 ہجری سے 8 ہجری سے، اور دھیرے دھیرے وفد آنے، لشکر آنے، اور جو ہے لوگوں کا گروہ آنے شروع ہوئے مدینے کی طرف. اور یہ بڑھتے بڑھتے آخری حج میں پہنچ گئے 1,24,000 تک، جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادے اپنی عمرے کے ارادے سے نکلے تھے تقریباً 7 ہجری میں، تو اس وقت 14,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے. اس وقت میں 14,000 تھے. لیکن اس کے 3 سال کے بعد آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 1,24,000. تو یہ تین سال کے اندر اتنا لوگوں اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ایک وقت تو وہ تھا مکہ کے اندر کہ جب لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے تھے، 2 کر کے مسلمان ہو رہے تھے، اور ہونے کے بعد پھر چھپ چھپا کر اسلام پر عمل کر رہے تھے، تبلیغ چھپ چھپا کر ہو رہی تھی. لیکن ایک دور یہ آیا کہ اب مسلمان گاؤں کے گاؤں، قافلے کے قافلے اسلام سے متاثر ہو کر کیا ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ. جب اللہ کی نعمت اور اس کی مدد آپ پہنچے گی تو اے نبی آپ لوگوں کو دیکھو گے. اور یہ آپ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ بگروہ اسلام کے اندر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. فَسَبِّحْ. تو ایسے حالات میں جب یہ حالت پیدا ہو جائے کہ اسلام کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ اس کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، تو اب تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. فَسَبِّحْ تسبیح بیان کرو، بِحَمْدِ
ربی کا اپنے رب کی اور اس کی تعریف بھی کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اب آپ یہ جب ایسے حالات آ جائیں، جب اللہ کی فتح آ جائے اور لوگ دوغ در دوغ اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کام کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، 23 سال سے قرآن پہنچا رہے تھے، لوگوں کو ظلم سے روک رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور 23 سال کے 2 پارٹ ہوئے. ایک پارٹ 13 سال کا رہا مکے کے اندر اور 10 سال کا رہا مدینے کے اندر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اس کارنامے کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آخری حج میں اللہ کے رسول نے پوچھا لوگوں سے، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں، اللہ کا پیغام تم نے پہنچا دیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ جب لوگ اللہ کی اسلام میں داخل ہونے لگیں تو ایسے حالت میں تم اللہ کی تسبیح بیان کرنا. کیوں؟ کیونکہ کہیں تمہارے اندر یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ یہ سارے کے سارا جو کچھ ہوا میری اپنی محنت سے ہوا. سمجھ رہا اپنی؟ آدمی کیا سوچتا ہے، نیچر ہے اس کا، یہ وہی سوچتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے کام میں وہ کامیابی حاصل کر لے تو اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے کاموں کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو سب کچھ میں نے اپنے بل بوتے پہ کیا ہے، یہ تو سب کچھ میری محنت سے ہے، اگر میں نہ کرتا تو نہ ہوتا. ایسا سوچنا بھی غلط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کو یہ ایک پیغام پہنچایا ہے کہ اسلام کی جو فتح ہوئی ہے، جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کو صرف یہ مت سوچنا کہ یہ تمہاری محنت کرنے جائے، بلکہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرتا، اللہ تمہاری حفاظت نہ کرتا، اللہ تمہارے حوصلہ افزائی نہ کرتا تو تم اس میں کامیاب نہ ہوتے. تو یہاں اللہ کی تسبیح بیان کرو، بحمدی کا، اور اس کی تعریف کرو. کیسے اس کی تعریف کرو؟ اس کی تعریف کرو کہ اللہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں چنا. یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا کام کر دیا، بلکہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے دوسروں کو چھوڑ کر اس کام کے لائق ہم کو سمجھا کہ ہم تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیں. تو اس وجہ سے اللہ کی حمد بیان ہونی چاہیے. وَاسْتَغْفِرُهُ، اور اس کام کو کرنے میں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں، اسلام لوگوں تک پہنچانے میں اگر کہیں تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں تم سے کوئی جو ہے لغزش یا خطائی ہو گئی ہیں، تو اس کام کو کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے بخشش مانگو، استغفار کرو. انہو کان توابا، اور بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ ایک کردار بتایا جا رہا ہے، ایک عام آدمی کا اور ایک نبی کا. عام آدمی کا کردار یہ ہے کہ جب عام آدمی کسی جیت کو جیت لیتا ہے تو اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں فخر اور غرور کرنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ یہ ایمپائر میں نے خود اپنی محنت سے کھڑا کیا، یہ دولت میں نے اپنی خود محنت پر کمائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قارون کو بھول گئے تم؟ قارون نے بھی تو یہ کہا تھا کہ یہ سلطنت میں نے اپنی دولت اپنے بل بوتے پہ کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کو. تو آپ اگر یہ کسی کارنامے کو کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنی محنت اور بل بوتے پہ کرا ہے، تو آپ وہاں غلط ہو. اللہ رب العالمین کی وہاں حمد بیان کرو، وہاں اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو کہ اللہ رب العالمین کی اگر منشا نہ ہوتی، اللہ رب العالمین کی اگر مرضی نہ ہوتی تو اس میں ہم کچھ نہ کر سکتے تھے، اسی کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو عام آدمی کیا کرنے لگتا ہے؟ چھوٹی سی جیت پر اپنے آپ کو کیا کرنے لگتا ہے؟ بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن نبی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، اس سورت کے آخری آیت میں نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، بے شک 23 سال کی تمہاری محنت ہے، لیکن اس محنت پہ فخر و غرور مت کرنا، بلکہ اس محنت کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی تعریف کرو اور اس سے استغفار کرتے رہو کہ اس نے تم کو اس کے لائق سمجھا، اور یہ سب کچھ اسی کی مدد اور اسی کے رحم و کرم پر ہوا. اور اس کام کو کرنے میں اگر کوئی کوتاہی، کوئی مشکل یا کوئی کوتاہی یا کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد تم اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی،
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے اندر، رکوع کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے بڑھا کر کے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ اس صورت کو کثرت سے اللہ کے رسول سجدوں کے اندر اور رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر، اس دعا کے اندر اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام اس لیے بھی ہے کہ آدمی کسی ایک کام کو جب اس میں وہ جیت حاصل کر لے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اب میرا کام مکمل ہو کر دیا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت تھوڑا ہے جو ہم کر پائے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک دنیا میں رہے نبی ہونے کے بعد، اور 23 سال میں پوری دنیا تک اسلام کو مکمل کر دیا، پہنچا دیا۔ اب یہ گمان نہیں آنا چاہیے انسان، جب اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تمہاری محنت کے باوجود بھی تم استغفار کرتے رہو اللہ سے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی ایک کام میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو تم اس کو اپنی آخری جیت مت سمجھو، بلکہ یہ سمجھتے رہو کہ یہ بہت چھوٹا کام تھا جو اللہ نے مجھ سے لیا ہے، مجھے اور بڑے کارنامے کرنے ہیں، اور ان کارناموں کو کرنے کے لیے اگر اللہ کی خاطر میری جان بھی چلی جائے تو میری جان بھی قربان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری آیت کے اندر 3 چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور یہ 3 چیزیں اگر آدمی کرتا رہے، اللہ کی تسبیح، اس کا شکر اور اس سے استغفار اگر کرتا رہے، تو آدمی کے اندر گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا ایگو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار، اس کی حمد کرنے والا اور اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں میں جیت کا ذکر ہے، اللہ کی فتح کا، اللہ کی نصرت کا، لیکن آخری آیت میں اس جیت کے بعد کہیں گھمنڈ نہ آ جائے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ذکر۔